بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 11ویں جماعت کی اردو لازمی کی تدریس کے سلسلے میں عدنان خان اپنے 7ویں لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مولوی ذکاءاللہ کا لکھا ہوا مضمون جھوٹے آدمی اپنے 6 لیکچر میں پڑھا، جس میں یہ کوشش کی گئی کہ ایک معاشرتی بیماری جس کو کہہ لینا چاہیے، جو بہت تیزی سے بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے، اور جو تیزی اس کے بڑھنے اور پھیلنے میں ہے، اس سے زیادہ تیزی اس سے پیدا ہونے والے نقصانات کے پھیلنے میں ہے۔ جھوٹ جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ میں نجات ہے۔ اور یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بات اس حوالے سے کر لی جائے کہ سر سید احمد خان کا مضمون اپنی مدد آپ جب ہم نے پڑھا تو اس کے آخری حصے میں، بلکہ آخری پیراگراف میں اور آخری سطروں میں بہت خوبصورت جملے سر سید احمد خان نے لکھے، اور وہ علم کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر علم جو ہے وہ جب تک ترقی کرتا ہوا عمل تک نہ پہنچے تب تک وہ نامکمل رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت جو عمدہ چال چلن ہے، وہ انسان کو قابل ادب بھی بناتا ہے اور اسی سے انسان معزز بھی کہلاتا ہے۔ جھوٹے آدمی ہم نے مضمون پڑھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اس مضمون کے تحت حاصل کی گئی معلومات کی روشنی میں، جو مستند معلومات ہیں، جس کا آغاز ہی ایک بہت خوبصورت ضرب المثل سے کیا مولوی ذکاءاللہ نے، جو یہ تھی کہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، اور پھر آگے چلتے ہوئے جھوٹ بولنے والے لوگوں کی اقسام کا ذکر ہوا، پھر جھوٹ بولنے والے لوگوں کی عادات کا ذکر ہوا، ان کے مزاج کا ذکر ہوا، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے والے لوگ، اپنے پیشے میں جھوٹ بولنے والے لوگ، اس طرح ایک جھوٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، اور والدین کے لیے یہ کہا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور جھوٹ اور سرکشی دو ایسی خطائیں ہیں کہ جن کے حوالے سے اپنے بچوں کو اگر سزا دے کر روکنے کی کوشش کرنی پڑے تو اس میں بھی گریز نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر چھوٹی عمر میں جھوٹ کا چسکا زبان کو لگ گیا تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چسکا بھی بڑھتا جائے گا، اور بالآخر وہ فرد انفرادی طور پر اور وہ قوم مجموعی طور پر جن میں جھوٹ رواج پا جائے، پھر کوئی ایسی برائی باقی نہیں رہتی جو ان اقوام میں یا اس فرد میں پیدا نہ ہو۔ آج ہم نے اس کے مشقی سوالات کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مولوی ذکاءاللہ نے اپنے مضمون جھوٹے آدمی میں کون سی ضرب المثل بیان کی گئی ہے؟ تو وہ ضرب المثل کچھ یوں ہے، فارسی کی ضرب المثل ہے، جو کہ یوں ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا، یعنی جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا حافظہ کمزور ہو، اگر انسان کا حافظہ اچھا نہ ہو تو انسان جھوٹ نہیں بول سکتا یا جھوٹ پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے، اس کا ہم نے مفہوم بیان کرنا ہے، اس میں یہ پہلو بھی اس کا کھل کر سامنے آ جائے گا
اب اس ضرب المثل کا مفہوم بنیادی طور پر یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا جو آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی ساری باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، اور جھوٹ بولتے ہوئے انسان کو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہی یہاں کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنی ساری باتوں کو لفظ بلفظ مرتب انداز میں یاد رکھنا ہوتا ہے، اور یہ خاصا مشکل کام ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت اور موقع کی مناسبت سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیسا لوگ چاہتے ہیں ان کو ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اسی وقت اور ماحول کے مطابق موقع کے مطابق وہ اپنے آپ سے جھوٹی باتیں بناتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں صلح کل کہلائیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ساری باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتے، اور کسی ایک ہی معاملے میں کسی ایک ہی حوالے سے جب وہ ایک آدمی سے بات کرتے ہیں تو ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور جب وہ دوسرے انسان سے بات کرتے ہیں اسی ضمن میں اسی معاملے میں اسی حوالے سے تو ان کی بات پہلے والی بات سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ اب انہیں یاد نہیں کہ انہوں نے جب پہلے شخص سے اس معاملے میں بات کی تھی تو کیا کہا تھا، اور دوسرے شخص سے بات کرتے ہوئے وہ مختلف بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جھوٹ بولنے والا انسان معاشرے میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے، لوگوں کا اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ بارگاہ خداوندی میں بھی انسان گناہگار ٹھہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث ہمیں کہتی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے؟ تو حافظے کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کیا، اور اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو آپ اپنی بات کو بھول جائیں گے، آپ کے حافظے سے وہ بات نکل جائے گی، آپ کے ذہن سے وہ بات نکل جائے گی، اتر جائے گی، نتیجتاً آپ اپنے وعدے بھول جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر اپنی باتیں بھول جاتے ہیں، اپنے وعدے بھول جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ حافظے کا نہ ہونا یا حافظے کا کمزور ہونا ہے۔ آگے چلتے ہوئے مشقی سوالات میں تیسرا سوال یہ ہے کہ مولوی ذکا اللہ نے جھوٹوں کی کتنی اقسام بیان کی ہیں؟ تو بنیادی طور پر مولوی ذکا اللہ نے جھوٹ بولنے والے لوگوں کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ان جھوٹ بولنے والے لوگوں کی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں لیکن صدق کے دل سے، اپنے سچے دل سے خود اس بات کو سچ جانتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، صدق کے دل سے اس کو سچ جانتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں، دوسری قسم میں صورتحال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کو دل میں جھوٹ جانتے ہوئے خواہش یہ رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سچ سمجھیں، لوگ اس کی بات کا یقین کر لیں، لوگ اس کی بات کو سچ جانیں۔ تو 2 بنیادی اقسام ہمارے سامنے جھوٹ بولنے والے لوگوں کی آتی ہیں۔ پہلی قسم میں جھوٹ بولنے والے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں لیکن سچے دل سے اپنے اس جھوٹ کو سچ جانتے ہیں، صدق کے دل سے اس کو سچ جانتے ہیں۔ دوسرے جھوٹ بولنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات تو جھوٹ بولتے ہیں اور دل میں خود بھی اس کو جھوٹ جانتے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی بات کو سچ جانیں۔ مزید آگے چلتے ہوئے جھوٹ بولنے والوں کی اس دوسری قسم کی 2 مزید اقسام مولوی ذکا اللہ نے بیان کی ہیں، اور ان میں پہلی قسم یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے والے وہ ہوتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ساری بات اختراع کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، یعنی ان کی پوری بات جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس میں سچ نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری صورت میں ایک جھوٹ بولنے والا کسی سچی حکایت کو، کسی سچی بات کو، سچی کہانی، قصے کو جھوٹ کا لباس پہنا کر
پر اپنی مرضی کے مطابق اپنے خیال کے موافق بار بار اس طرح بدل بدل کر بیان کرتا ہے کہ وہ سچ جو ہے وہ جھوٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے مشقی سوالات میں سوال نمبر 4 یہ ہے کہ انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کس سبب سے ہے؟ باہمی رشتہ مندی سے مراد یہ ہے کہ دو انسانوں میں باہمی رشتہ کیسے استوار ہوتا ہے، کیسے ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق بنتا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسانوں کی باہمی رشتہ مندی کا سبب نطق ہے۔ نطق سے مراد زبان ہے، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق بنتا ہے وہ زبان کی بنیاد سے بنتا ہے، وہ آپ کی بات چیت سے بنتا ہے، وہ بولنے سے ہوتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرتے ہیں، اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں، اور جب دوسرا انسان بھی اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے بات چیت کرتا ہے تو یہ بات چیت بنیادی طور پر دو انسانوں کے درمیان یا انسانوں کے درمیان باہمی رشتہ مندی کا سبب بنتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک خصوصی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ مولوی ذکاء اللہ نے جب اس حوالے سے بات کی تو بہت خوبصورت بات ہمیں یہ بتائی کہ جب یہ طے ہوا کہ انسانوں میں باہمی رشتہ مندی نطق کے سبب سے ہوتی ہے، بولنے سے، بات چیت کرنے سے ہوتی ہے، یہاں یاد رکھ لیجئے کہ اگر اس بات چیت میں کہیں کذب شامل ہوا یعنی جھوٹ شامل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انسان کے باہمی تعلقات میں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو فساد سے خالی ہو۔ انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کی جو بنیاد ہے وہ بات چیت ہے۔ اگر وہی بات چیت جھوٹ پر مبنی ہو، اگر اس میں جھوٹ کو جگہ مل جائے تو بس پھر یوں سمجھ لیجئے نتیجتاً تعلقات میں فساد پیدا ہوگا، دشمنیاں پیدا ہوں گی اور عدم اعتماد کی صورت جنم لے گی، جس کی وجہ سے ایک افراتفری، بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت معاشرے میں ہمیں نظر آئے گی۔ آگے چلتے ہوئے ہمیں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جھوٹ سے سچ کا جاننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ یہ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے اپنے جھوٹ پر سچ کا ملمہ اس طرح چڑھاتے ہیں، وہ جھوٹ کو سچ کا لباس اس طرح پہناتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ اصلیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جھوٹ بولنے والے نے مکمل خاکہ اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہوتا ہے، ذہن نشین ہوتا ہے، مکمل خاکہ ایک پورا پتلا ذہن میں بنایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے سننے والا ان کے جھوٹ کو رد کرتے ہوئے، اس جھوٹ کی تردید کرتے ہوئے اس میں سے سچ کا جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس جھوٹ کو الگ کرنا اور سچ کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پورا خاکہ وہاں ذہن نشین ہوتا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں بھی مولوی ذکاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہیں کہ ایک نہ ایک دن کلی نہ کھل جائے، ضرور بھانڈا پھوٹ جائے گا، راز فاش ہو جائے گا اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ آگے چل کر اگلا سوال یہ ہے کہ جملوں میں استعمال کرنا ہے ان الفاظ کو۔ سب سے پہلا لفظ ہے اختراعی جھوٹ۔ اختراعی جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے خود ساختہ جھوٹ، ایسا جھوٹ جو آپ نے سارے کا سارا خود بنایا ہوا ہو، کوئی نئی بات ایجاد و اختراع کرنا اختراعی جھوٹ کہلاتا ہے۔ آگے نقش اول، نقش کہتے ہیں تصویر کو، نقش اول سے مراد پہلا نقش، پہلی تصویر، پہلا نقشہ۔ اس کے بعد ہے سچی حکایت۔ حکایت کہا جاتا ہے کسی کہانی کو، قصے کو، کسی روایت کو، کسی پرانی بات کو۔ تو سچی حکایت کوئی سچی بات، سچا قصہ، سچی پرانی کہانی۔ اس کے بعد ہے اندیشہ۔ اندیشے سے مراد امکان ہے، اندیشے سے مراد خوف ہے، فکر ہے۔ آگے جانشین، جانشین سے مراد وارث ہے۔ اس کے بعد منقش، نقش ہی سے ہے، منقش تصویر ہی سے ہے۔ منقش کا مطلب ہوتا ہے نقش کیا ہوا، نقش کیا گیا، جو نقش ہو چکا ہو، تو یہ لفظ تھا منقش۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ملکات نفسانی۔
اس سے مراد نفس کی ملکیتیں ہیں، اس سے مراد ذاتی خوبیاں ہیں۔ اب یہاں ان تمام الفاظ کے معنی و مفاہیم سے آگاہی کے بعد آپ کے لیے ان الفاظ سے جملے بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔